یہ تو بالکل جاسوسی ہے. پروگرام آیا فار دا فریڈم آف اسپیچ, فار فریڈم آف پریس. آپ دیکھ لیں کتنا فری پریس ہے پاکستان میں. فار ڈیولپمنٹ آف ڈیموکریسی, آپ دیکھ لیں کتنی اچھی ڈیموکریسی ہے پاکستان میں. رول آف لا, آپ دیکھ لیں جوڈیشری اور رول آف لا کیسی ہے. جہاں جہاں ان نے خرچ کرا ہے وہاں تو لگتا ہے اور بیڑا گرد ہو گیا. ایک مختصر سا اشرافیہ ہے, اس کو فائدہ ہوتا ہے, اور جو ایکچوئل ڈیولپمنٹل ورک ہے وہ ہوتا نہیں. ایگزسٹنگ پولیٹیشینز جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں. کس ملک میں ہوتا ہے کہ آپ ایگزسٹنگ پولیٹیشین ایک دوسرا ملک آ کے اس کو پیسے, سالوں سال چل رہا تھا پروجیکٹس پولیو پر, اس کا کوئی صحیح اکاؤنٹیبلٹی نہیں. کوڈیڈ پروگرامز ہوتے ہیں کسی اور چکر میں. فورن ملک آپ کے نیوز پروگرامز کو, نیوز ایجنسیز کو وہ کس لیے پیسہ دے گی. یو ایس ایڈ میں کچھ جو پروگرام ہیڈز ہوتے تھے پاکستانی, ان کو $20,000 2010 میں ملتا تھا پر منتھ. یہ آبویسلی پھر ان کا ایجنڈا پرسیو کرے گی. ہاں یو ایس ایڈ کا پیسہ آیا ہے وہاں تو بلکہ تباہی ہوئی ہے. السلام علیکم دوستو. آج کل بڑا ذکر ہے USAID جو امریکی ترقیاتی ادارہ ہے, اور جس کا بتایا جاتا ہے کہ سالانہ کچھ 40-42 ارب ڈالر بجٹ رہا ہے. لیکن اس بجٹ سے زیادہ توجہ وہ اس بات پہ ہے جو کہ امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے کئی ساتھیوں کی زبان سے ہمیں سننے کو ملا کہ دراصل USAID کوئی ترقیاتی ادارہ نہیں تھا, بلکہ وہاں کے جو دنیا کا سب سے بڑا انٹیلیجنس کا ادارہ ہے CIA, اس کے لیے کور کے طور پہ, فرنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا رہا ہے. اس حوالے سے کچھ مجھے بھی پتہ ہے, میں تھوڑا سا مختصر سے ایک قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اور وہ یہ کہ 2011 میں UNHCR کو ایک گرانٹ ملی USAID کی طرف سے. تو UNHCR آپ کو پتہ ہے مہاجرین کا ایک منصوبہ ہے. تو ابتدائی طور پہ اس کا انہوں نے پھر ایک اور کمپنی ہے بی فیئر, اور وہ ایک مقامی کمپنی تھی, تو اس کو ٹھیکہ ملا, اور بنیادی مقصد تھا افغانستان میں رہنے والے افغان مہاجرین کی پروفائلنگ کر رہی تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں, کس عمر کے ہیں, کتنے ہیں. لیکن اچانک 2011 کے شروع میں انہوں نے افغان مہاجرین سے تمام فوکس ہٹا کے, اور وہ ہو گیا کہ سابقہ فاٹا کے علاقے, چترال, ایبٹ آباد, گلگت, اس میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں ان کی پروفائلنگ کرنی تھی. یعنی پاپولیشن پروفائلنگ آف ولنریبلٹیز, کہ کون کون لوگ غریب ہیں, غربت سے متاثر ہیں, اقتصادی بحران سے. تو جناب وہ کئی سینکڑوں نوجوانوں کو ریکروٹ کیا گیا اس پروجیکٹ کے لیے. اور پھر ہم نے سنا کہ مئی 2011 ہی میں اسامہ بن لادن پکڑا گیا, مارا گیا, اور 2-3 دن کے اندر اندر وہ تمام پروجیکٹ جو تھا وہ بی فیئر کا وہ بند ہو گیا. جتنے لوگ تھے بیچارے بے روزگار ہو گئے. اور اندازہ لگائیے کہ اس وقت یہ USAID نے UNHCR کو یہ فنڈنگ کی ہوئی تھی, اور اس نے پھر بی فیئر کے ذریعے یہ کام کروایا. یہ ڈیٹا جو تھا UNHCR کو کبھی نہیں ملا. خود اس وقت میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا, اور اس کی تردید کبھی نہیں ہوئی. USAID نے پہلے مانا کہ ہم نے UNHCR کو ڈیٹا دیا, یہ گرانٹ دی ہے, لیکن ڈیٹا جتنا بھی تھا وہ سارا کہیں اور جاتا تھا. شاید صرف UNHCR کے جو چیف تھا اس کو معلوم تھا, باقی خود اندر کے لوگوں نے بتایا کہ وہ ڈیٹا یہاں کبھی نہیں آیا. تو ہم فرض کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا جو تھا وہ CIA جو اسٹیشن چیف تھا اس کے پاس جا رہا تھا. معلوم نہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے. اب بہرحال ان کے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے بہت ساری, اور ان کے ساتھیوں نے کافی سارے راز اگل دیے ہیں کہ کس طرح USAID ایک کور کے طور پہ استعمال ہوتا رہا ہے. اسی موضوع پہ ہم نے سوچا کہ ہم دوبارہ جاوید حسن صاحب کو زحمت دیتے ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب. السلام علیکم امتیاز بھائی, تھینک یو فار ہیونگ می آن اگین. جی وعلیکم السلام. اور یہ آپ کو ہم نے اس لیے زحمت دی کہ USAID ترقیاتی ادارہ ہے, اس میں بنیادی طور پہ اقتصادی فوکس ہوتا ہے یا رہا ہے. اس کا جو کہتے ہیں نا اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز, یعنی جو اس کا اعلان شدہ ایجنڈا ہے وہ ہے کہ جی آپ نے جو ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ لانگ ٹرم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, بالکل, تو یہ اس کے آبجیکٹیوز ترقی پذیر ممالک میں جان ایف کینیڈی نے پہلے اسٹیبلش کرا, ٹھیک ہے, 1961 میں. تو
قبل اس کے کہ ہم جو اس کے CIA والے جو براہ راست کام جن کا ذکر ہو رہا ہے، جس کا ذکر ایلون مسک نے، مائک بینس نے، جو کہ سابقہ ایک آفیشل تھے پہلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں، یہ بتائیں کہ جو غیر ملکی امداد کا ایک جو نوشن ہے، کیا اس سے مقامی معیشتوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ میں نے ویسے بہت ہی کم ملک دیکھے ہیں، شاید کوئی نہیں ملک دیکھا ہے جو ایڈ پر ڈیولپ کرا ہے. آئی مین ایڈ پر آپ دیکھیں جہاں بھی یہ افریقن کنٹریز جن کو ایڈ ملتا ہے وہ کبھی نہیں ڈیولپ کرتے، اور آپ کی ایک ڈپینڈنسی جس کو کہتے ہیں بڑھ جاتی ہے، آپ کی ایک کرپٹ ایلیٹ پیدا ہو جاتی ہے، آپ کچھ لوگوں کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ جو ایک ایلیٹ ہے وہ طبقہ وہ ایڈ لیتا رہتا ہے، زیادہ تر پیسے آئدر ان پر خرچ ہو جاتے ہیں ایز کنسلٹنٹس، نہ واپس جہاں جو ایڈ دے رہا ہے ان کو جائے. میں نے دیکھا جنرلی جو ایڈ پروجیکٹس پر پیسے آتے ہیں ایٹ لیسٹ 40 to 50% امیجیٹلی واپس چلے جاتے ہیں ٹو دی ڈونر کنٹری، اور باقی جو ہے 25% جو ہے وہ آپ کے جو یہاں ایلیٹ کراؤڈ ہے انہی کو پروجیکٹس ملتے ہیں، وہی کنسلٹنٹس بنتے ہیں. تو بہت ہی کم جو ہے اس میں ایکچولی ڈیولپمنٹل پر خرچ ہوتا ہے، اور وہ جو ڈیولپمنٹل خرچ بھی ہوتا ہے وہ بڑا ڈس آرگنائز ہوتا ہے، اس میں بڑی ویسٹیج ہوتی ہے. میں خود جیسے آپ نے انیکڈوٹ دیا ہے، میں بھی ایک زمانے میں CEO ہوتا تھا ایک ووکیشنل ٹریننگ ہنر سکھانے کی فاؤنڈیشن پہ لی، اور ہم لوگ ٹریننگ کرتے تھے، کافی ساری ٹریننگ کرتے تھے. کراچی میں یہ کافی فیمس ایک انسٹیٹیوشن ہے دا ہنر فاؤنڈیشن، اور ہم لوگ ٹریننگ کرتے تھے 6 مہینے کی ٹریننگ، کافی کارپینٹر، الیکٹریشین اور دوسرے بھی جو ووکیشنز تھے اس کے لیے ٹرین کرتے تھے. کوئی اینی تھنگ بٹوین 60,000 to 100,000 روپیز، لاکھ زیادہ سے زیادہ. اب یہ سوچیں کہ USAID کا ایک پروجیکٹ ٹریننگ فار پاکستان پروجیکٹ، اینڈ دس واز، اس کی تھی ٹوٹل ایکسپینڈیچر اس پر کوئی $20 ملین. اچھا. اور اس پر بس کوئی 2,500 سے 3,000 یوتھ جو ہے ٹرین ہوئے. تو امیجن پر چائلڈ کوئی $6,000 خرچ ہوئے، اس کے مطلب 6 لاکھ سے زیادہ پر چائلڈ خرچ ہو رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیسے اتنا خرچ کرا. ہم لوگ گئے بھی ان کے پاس کہ چلیں ہمارے ساتھ کریں، ہم لوگ تو $6,000 نہیں، وہ نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کے فیوریٹس تھے، انہی کو دیتے تھے پیسے. اور اس میں دیکھا اتنی بے تحاشا ویسٹیج. مگر یہ بھی تھا کہ ان نے ہمارے ٹرینرز لے لیے 3 دگنا دام پر سیلریز پر، اور پوری مارکیٹ جو تھی ڈسٹارٹ کر دی. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو غیر ملکی امداد آتی ہے کسی بھی ترقی پذیر ملک میں، تو کیا وہ ایک سیاسی ٹول کے طور پہ اس ملک کی اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنیادی طور پہ ہوتی ہے؟ آپ ڈونٹ نو اف کہ یہ اگر انٹینشن ہے، مگر اس کی جو جیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے، جیسے یہ ایکچولی کرتے ہیں ملک میں کام، بیسکلی نتیجہ وہی ہے. ایک مختصر سا اشرافیہ ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ان کی زبان بولتے ہیں، اور جو ایکچوئل ڈیولپمنٹل ورک ہے وہ ہوتا نہیں. اور جو ڈیولپمنٹل ورک ہوتا ہے جیسے ہی وہ ایڈ ختم ہوتا ہے وہ مسمار ہو جاتا ہے. لیکن یہ بتائیے، جو ان کے ٹرمپ کے ساتھی ہیں رابرٹ کینیڈی جونیئر، تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ کس طرح USAID نے CIA کے کور کے طور پہ مختلف ملکوں میں انقلاب لانے کی کوشش کی، حکومتیں گرائیں، حکومتیں بنائیں، اور وہ بھی نوجوانوں کی یوتھ موومنٹس کے ذریعے. وہ ذرا بتائیں کہ کس حد تک یہ USAID وہاں پہ استعمال ہوئی. یوکرین کی مثال ہے میرا خیال ہے. کافی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ہے اس میں. پرسنلی تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، مگر اس میں جو وہاں اورنج ریولوشن 2003-4 میں ہوا تھا یوکرین میں، وہ ایک رشین فیورڈ پرائم منسٹر تھا، اس کے خلاف ان لوگوں نے آرگنائز کرا. اس میں بھی RII ایک NGO ہے، ان کے کافی سارے NDI دوسری ایک NGO ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹریننگ پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس میں خوب پیسے ڈالتے ہیں، اور موومنٹ فار ڈیموکریسی، یہ ساری ایک کوڈ ورڈز ہوتے ہیں. اور پھر یہ استعمال کرتے ہیں اپنے جو انٹرسٹ ہے، فورن پالیسی انٹرسٹ. یہ جارجیا میں بھی روز ریولوشن تھا، وہاں بھی ایک بہت ہی شیوناج سے
پہلے فورن منسٹر بھی ہوتے تھے, ان کو ہٹانے کے لیے ایک اور یہ روز ریولوشن شروع کرا گیا, اس میں بھی USAID کا کہتے ہیں بڑا انوالومنٹ تھا. بلکہ ایک پاکستانی ہے, ان نے بڑی اچھی اکیڈمک ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, حسین ندیم, ان نے بہت ہی زبردست کتاب لکھی, اور میں کہتا ہوں ساروں لوگوں کو پڑھنا چاہیے. کافی ان کے PhD تھیسس بھی تھا, وہ اسی غیر ملکی امداد سے متعلق تھا, اسی ایگزیکٹلی اسی کے بارے میں تھا. اس کا نام تھا بیسکلی ایڈ پالیٹکس اینڈ دا وار آف نیریٹیوز پاکستان US ریلیشنز. میں ریئلی ریکمینڈ کرتا ہوں, اس لیے کہ بڑا ڈیٹیل ان نے یہ انٹرنیشنل PhD آئی تھنک کیمبرج سے سیٹ کری, اس میں بڑا ڈیٹیل, اس میں تو ایسے آپ ڈاکیومنٹ کرنا پڑتا ہے, ویریفائی کرنا پڑتا ہے. اس میں دکھایا کہ جو کافی سارے جو ایکسپینڈیچر تھا اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھا. ایگزسٹنگ پولیٹیشینز جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کو پیسے دیے جا رہے تھے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کس ملک میں ہوتا ہے کہ آپ ایگزسٹنگ پولیٹیشین ایک دوسرا ملک آ کے اس کو پیسے دیں. سملرلی سالوں سال چل رہا تھا پروجیکٹس پولیو پر, اس کا کوئی صحیح اکاؤنٹیبلٹی نہیں. تو یہ سارے جو پروجیکٹس تھے کئی مرتبہ یہ کوڈڈ پروگرامز ہوتے ہیں کسی اور چکر کے لیے, اینڈ اس سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ جو جینیوئن ورک ہے, جو جینیوئن ڈیولپمنٹ, اور ہم لوگ کے لیے تو بہت ضروری ہے ڈیولپمنٹل ورک, وہ نہیں ہوتا ہے. اچھا, آپ نے جو ذکر پولیو کا چونکہ کر ہی دیا ہے تو دوستوں کو بتاتے چلیں, شاید آپ کو یاد ہو, مکمل یاد نہ ہو, کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی نے ایک کیمپین چلائی پولیو ویکسین کی. یہ اس وقت جمرود ہسپتال میں ڈاکٹر ہوا کرتے تھے, اور ان کو CIA نے ریکروٹ کیا کہ آپ نے اسامہ بن لادن کا پتہ چلانا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جمرود ہسپتال میں کام کر رہے تھے, سرکاری ملازم تھے, لیکن کام انہوں نے CIA کے لیے شروع کیا. اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ اس وقت ایک لیون پنیٹا ان کے سابقہ وزیر دفاع تھے, وہ جب CIA کے ڈائریکٹر تھے اس وقت ڈاکٹر شکیل آفریدی کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوا. اور جب وہ گرفتار ہوئے, اس کے نتیجے اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو ایک بڑی جعلی قسم کی ویکسین کیمپین انہوں نے چلائی تھی. مائک بینس, جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا, اس نے ابھی حالیہ پروگراموں میں بھی کہا کہ وہ ٹوٹل جعلی ویکسین کیمپین تھی جو کہ USAID کی مدد سے اور CIA نے وہاں پہ چلائی. اور اس کے نتیجے میں بہت سارے امریکی کانگریس مین جو تھے وہ بہت غصے میں بھی تھے کہ پاکستان نے اس شخص کو گرفتار کیوں کر لیا, کیونکہ یہ تو ہماری مدد کر رہا تھا. لیکن کیونکہ ان کے نزدیک یہ کوئی غلط کام نہیں تھا, جبکہ ایبٹ آباد کمیشن جو انکوائری کمیشن تھا اس نے کہا تھا کہ شکیل آفریدی کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے, کیونکہ یہ حکومت پاکستان کا ملازم ہوتے ہوئے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے اس نے آپریشن میں کام کیا. تو جاوید بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی حیرانی ہوئی جب گزشتہ چند دن سے یہ خبریں باہر آ رہی ہیں کہ ایک دم نہیں, کہ اچھا, کیونکہ اس میں یہ کہا گیا کہ BBC اور رائٹرز ان سب کو 300-400 ملین ڈالرز کی امداد ملی. پھر کل ہی یعنی یہ 5 فروری کو بتایا گیا, وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ پولیٹیکو ایک پلیٹ فارم ہے, اس کو بھی 10 ملین ڈالر ملا کرتے تھے, تو وہ بھی فوری طور پہ سسپینڈ. تو آپ کو کوئی اس پہ حیرانی ہوئی؟ ایک دم نہیں حیرانی. NED ایک ہوتا ہے نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی, یہ کافی ساری یہاں جو ہے میگزینز اور چینلز ان کو دی ہے پیسے. اس کے کیا پرپس تھا؟ ایک فورن ملک آپ کے نیوز پروگرامز کو, نیوز ایجنسیز کو وہ کس لیے پیسہ دے گی؟ اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے. تو یہ تو سوچنا چاہیے, اس ملک کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑی ایک ڈینجرس چیز تھی جس طریقے سے پیسے ہوتے ہیں. یہ تو میں کلیئرلی سمجھتا تھا کہ یہ پولیٹیکل ایجنڈا تھا, اور اس میں جس طریقے سے سیلریز ملتی ہیں اور ملتی تھیں, آپ امیجن کریں USAID میں کچھ جو پروگرام ہیڈز ہوتے تھے پاکستانی, ان کو $20,000 2010 میں ملتا تھا پر منتھ. میں سال کی نہیں کہہ رہا ہوں, مطلب 25 لاکھ 30 لاکھ پر منتھ سیلریز ملی. اب ایسی کوئی بات نہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے, تو یہ آبویسلی پھر ان کا ایجنڈا پرسیو کریں گے. اور یہ آپ سوچیں کہ ایک لوکل جو مارکیٹ ہے اور جس میں ٹیلنٹ ہے
اس کو آپ کمپلیٹلی ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. جو بھی اچھے ہوں گے, اگر وہ صحیح کام بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ وہی کام کریں گے جو آپ کی جو انٹرنیشنل ایجنسی چاہتی ہے کہیں اور پروموٹ کریں. ہاں, لیکن آپ جیسے آپ نے کہا کہ یہ پھر جو بھی ریسیپینٹ ملک ہے اس کی اشرافیہ کے لیے تو ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے. وہ پھر کیوں اس نظام کو بدلنا چاہیں گے؟ وہ کیوں پھر سوچ بچار کریں گے کہ یہ ہمارے ملکی مفاد کے حق میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل نہیں کریں گے, مگر ایک اور چیز ہوتی ہے. ایک تو اگر ایسے آسانی سے پیسے آ جاتے ہیں اور رپورٹ چھپ جاتی ہے, یہ کئی مرتبہ ایون جو بہت ہی لیجیٹیمیٹ میں سمجھتا ہوں, اور ان میں آئی ڈونٹ تھنک کوئی الٹیریئر موٹیو ہے, نہ جیسے ورلڈ بینک ہے, نہ ایشیا ڈیولپمنٹ بینک ہیں, یہ بڑے صحیح ادارے ہیں, صحیح کام کرنے. مگر اگر آتے ہیں, مگر آپ انسٹیڈ آف آپ خود کام کر رہے ہیں, آپ نے ان کو پکڑا دیا کہ آپ ٹریڈ پر ایک پالیسی لکھیں, تو وہ لکھتے ہیں, کام صحیح بھی کرتے ہیں, مگر وہ یہ ہوتا ہے کہ پالیسی لکھا جاتا ہے, رپورٹ چھائے ہوتی ہے, اور پھر وہ ایک سیمینار ہوتا ہے کسی پوش ہوٹل میں, سرینا جیسے, وہاں لوگ آتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں, نیوز پیپر میں آتے ہیں, اس کے بعد وہ رپورٹ فائل ہو جاتی ہے, اور پھر کبھی اس پر امپلیمنٹیشن. جب تک آپ خود نہیں کام کر رہے ہیں, آپ کے بیوروکریٹس, آپ کے جو انٹلیکچوئلز ہیں, وہ جب تک خود محنت نہیں کریں اور سمجھے اس کو کہ کیا پرابلمس ہے, وہ کبھی جو کہتے ہیں انٹرنل ہے, آپ کے رگ میں چلنا چاہیے. پر اگر آپ محنت کریے گا, خود سمجھیے گا, تو آپ کے رگ میں آئے گا. یہ جو کرتے ہیں, جو دوسروں کو لا کے ایکسپرٹس کو اور ایک رپورٹ چھپوا دیتے ہیں, اس سے کچھ ریئلی حاصل نہیں ہوتا ہے. رپورٹ تو بن جاتی ہے, دکھانے کے لیے بھی بڑی اچھی ہوتی ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو سب سمجھ ہے, مگر سمجھ جو آپ کے رگ میں نہیں ہے, وہ پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا, میرے خیال یہی پھر بڑی وجہ بنتی ہے کہ پاکستان میں ترقی کیوں نہیں ہو سکی, کہ ایک مخصوص چھوٹا سا طبقہ ہے جس کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ ستم ظریفی نہیں ہے, یعنی آئرونیکل یہ نہیں ہے کہ امریکی ادارے ہیں وہ زراعت کے نام پہ, فوڈ سیکیورٹی کے نام پہ, کلائمیٹ کے نام پہ بڑے بڑے گرانٹس دیتے ہیں, اصل میں وہ کام کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, جس کا الزام ایلان مسک نے, مائک بینس نے اور رابرٹ کینیڈی نے لگایا ہے USAID پہ. لیکن چین کے خلاف, روس کے خلاف بھی ان کے یہی الزامات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں یہ مداخلت کر رہے ہیں جاسوسی کے ذریعے. تو کیا یہ جاسوسی نہیں ہے؟ یہ تو بالکل جاسوسی ہے. بلکہ حسین ندیم نے ان کی کتاب میں بڑی صحیح کہا کہ پروگرام آئے فار دا فریڈم آف اسپیچ, فار فریڈم آف پریس. آپ دیکھ لیں کتنا فری پریس ہے پاکستان میں. فار ڈیولپمنٹ آف ڈیموکریسی, آپ دیکھ لیں کتنی اچھی ڈیموکریسی ہے پاکستان میں. فار رول آف لا, آپ دیکھ لیں جوڈیشری اور رول آف لا کیسی ہے. جہاں جہاں ان نے خرچ کرا ہے, وہاں تو لگتا ہے اور بیڑا گرد ہو گیا. تو میں جاننا چاہتا ہوں ان کی جو خرچ ہوئے ہیں یہ اسپیشلی USAID کے پروگرامز پر, کہیں بھی ایسا ہوا ہے کہ ایکچولی امپروومنٹ ہوئی ہے کہ نہیں؟ ورچولی ایوری ویئر جہاں آپ نے دیکھا ہے, جہاں USAID کا پیسہ آیا ہے, وہاں تو بلکہ تباہی ہوئی ہے. سو آئی ایکچولی تھنک, میں تو سمجھتا ہوں بڑی اچھی کام کر رہا ہے ٹرمپ صاحب نے کہ یہ USAID بن کر کے شاید کچھ ایسے پروگرامز ہوں ہیلتھ میں, نہ میڈیسن میں, جو لیجیٹیمیٹ ہوں, اور افسوس ہے کہ وہ بند ہو جائیں. مگر زیادہ تر جو ہے اس کا پیسہ, ایک تو یہ آپ جیسے کہا کہ اشرفیہ کلاس کو, وہ اشرفیہ کلاس جو اپنے ملک سے ڈسکنیکٹڈ ہو جائے, ملک کی تکلیف نہیں پہچانے, اور بیسکلی ایک US انٹرسٹ کو پروموٹ کرے, یہ تو ایک بڑی ڈینجرس بات ہے. اچھا, تو یہ بتائیں کہ ٹرمپ آخر چاہتا کیا ہے USAID اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس جنگ سے؟ آپ کی نظر میں اس کا کیا فوکس ہے, کیا آؤٹ کم کیا چاہتا ہے وہ؟ آئی تھنک ٹرمپ کو کسی اور سے ہمدردی نہیں ہے, پاکستان سے, نہ انڈیا سے, نہ کسی اور ملک سے کوئی خاص, نہ دوسرے ملکوں, ایون یورپین ملکوں سے اس کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. تو اگر یہ کر رہا ہے تو وہ اپنے, جیسے کہتا ہے امریکہ فرسٹ, وہ اپنے ملک کے لیے کر رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پیسے ہم لوگ برباد کر رہے تھے دوسرے ملک میں, ان کے لیے بھی بہتر نہیں تھا, مگر سب سے پہلے یہ تو بربادی تھی, اور ہم لوگ کہہ رہے تھے, اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ لانگ ٹرم میں آپ جس طریقے سے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کر رہے تھے ویدر یوکرین میں, نہ کسی اور ملک میں, تو ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے. تو ان دا لانگ ٹرم آخر لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. ہاں. تو یہ آئی تھنک اتنی وہ ٹرمپ جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ارسپانسبل باتیں کر جاتا ہے, شاید کرتا بھی ہوگا, مگر کافی چیزیں اس میں کافی سمجھداری بھی ہے.
چلیں امید یہ کرنی چاہیے کہ یو ایس ایڈ اگر بند ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس سے پھر پاکستان کے لیے IMF جو ورلڈ بینک ہے اس پہ بھی کوئی اس کا اثر پڑے اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کی ترقی کو شاید کچھ اس کو فروغ مل سکے. لیکن ہم اس گفتگو کو اس بات پہ ختم کریں گے کہ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جب مرحوم جنرل حمید گل اور بہت سارے لوگ بہت سارے پاکستانی تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ اصل میں یہ تمام ادارے جاسوسی کے لیے بالواسطہ طور پہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اثر و نفوذ کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ ہمارے جیسے کہا کرتے تھے کہ یہ کنسپیریسی تھیوری ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ آپ خواہ مخواہ شک کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اب خود ایک امریکی صدر نے اور اس کی ٹیم نے آ کے یہ کہہ دیا ہے کہ USAID CIA کے لیے کام کرتا رہا، انفارمیشن گیدرنگ کا، انٹیلیجنس کا، اور اس کے مقاصد محض ان ملکوں کو کنٹرول کرنا تھا. اگر وہ پانی دے رہے ہیں، امداد دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کنٹرول کرنا، وہاں پہ بہتری اس کے سے مراد نہیں تھی. اسی لیے جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ جہاں جہاں غیر ملکی امداد گئی ہے وہاں امپرومنٹ کی بجائے بدحالی ضرور ہوئی ہے، ایک خاص اشرافیہ کلاس نے ضرور ایمرج کیا ہے. تو امید یہ کرنی چاہیے کہ اگر USAID بند ہوتی ہے تو اس سے پاکستان جیسے ملکوں کے اندرونی حالات شاید بہتر ہو جائیں. لیکن آپ ضرور اس پہ غور کیجئے، خود بھی آپ ریسرچ کریں کہ امداد کے نام پہ اس بڑے ملک نے پاکستان جیسے ملکوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہے. بہت بہت شکریہ.